بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دور میں جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بغیر پردے کے سر عام گھوم رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کی تقلید ہے۔ قرآن مجید میں اس کو جاہلیت کا برج قرار دیا گیا ہے۔ یہ انسانی تہذیب و شرافت اور عزت کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت نے اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ کپڑے اتارے تو اس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردہ تھا اسے چاک کر دیا۔ عورت کے سر کا ایک بال بھی ستر ہے اور نامحرموں کے سامنے ستر کو کھولنا شرعاً حرام ہے۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ خواتین کا تمام تر جسم سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں آتا ہے۔ آج کل کے فتنے کے دور میں بہت ضروری ہے کہ خواتین اپنے تمام جسم کو پردے میں رکھیں، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ، اپنا چہرہ اور اپنے پاؤں بھی پردے میں رکھیں۔ اس پرفتن دور میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے، کیونکہ گندی اور بیمار نظریں اسی پر سب سے پہلے پڑتی ہیں۔ مانا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں عورت کا ستر نہیں ہے، یعنی کہ نماز میں ان اعضاء کا چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن گندی نظروں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ خواتین اپنے جسم کے ان حصوں کو بھی پردے میں رکھیں تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف اور صرف دل کا پردہ ہوتا ہے، چادر پہننا، برقع پہننا ضروری نہیں ہے، پردہ صرف اور صرف شرم و حیا کا نام ہے۔ مگر ان کا یہ فکرہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ شرم و حیا کی بہت سی شکلیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں اور مت نکلو پہلی جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر۔ اگر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپائی ستر ہے، بس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں جھکا لیا کریں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی چادر میں لپٹ کر نکلنا چاہیے اور چہرے اور چادر کا گھونگھٹ ہونا چاہیے۔ پردے کا حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دور میں خواتین نے پردہ کیا۔ خواتین جب مسجد آتی تھیں تو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ ناظرین، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف دیکھیں تو خواتین کی عزت و حرمت کا اندازہ کیجئے کہ مسجد نبوی جس میں ادا کی گئی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے اس کے بجائے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ اور پھر جس نماز کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں تو اس نماز کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے بجائے عورتوں کے لیے اپنے گھر پر تنہا نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے شرم و حیا اور عفت و عظمت کا بلند ترین مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام کو عطا کیا تھا، اور جو بدقسمتی سے تہذیب جدید کے بازار میں آج کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلمان عورت کا اپنے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے تو ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری میں ادا کرے، اور اس کا اپنے مکان کے کمرے میں نماز ادا کرنا اپنے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا آگے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بہرحال ارشاد نبوی کی روح سے دیکھا جائے تو عورت حتی الوسع گھر سے باہر نہ جائے، اگر جانا ہو تو بڑی چادر میں لپٹ کر جائے تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایک شریف عورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا گیا۔ شروع میں خواتین چادر اوڑا کرتی تھیں، اس کے بعد چادر کی جگہ برقعے نے لے لی، لیکن اس کا مقصد بھی پردہ تھا۔ لیکن شیطان نے خواتین کو اس قدر بہکا دیا کہ اب وہ برقع اپنی
آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے مزید اپنے اندر کشش پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، رنگ برنگے برقعے استعمال کر رہی ہیں، جن کا مقصد پردہ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بگاڑ کا سبب فیشن انڈسٹری کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن فیشن انڈسٹری بھی کسی کو نہیں بگاڑ سکتی اگر انسان کی اپنی سوچ بہتر ہو۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پردہ کرنے کا اگر حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں آتا ہے کہ اے نبی، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اس بے پردگی کا، اس پرفتن دور میں گمراہی کا الزام صرف عورت کو دینا ناانصافی ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حد میں رہیں اور عورتوں کو ورغلانے سے باز آ جائیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، مگر یہ کہ مجبوری سے جو خود کھل جائے۔ خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ رکھیں کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس سے اپنی نظر ہٹا لیں، بار بار اس کی طرف نظر مت ڈالیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، اچانک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، کہ پہلی تو بے اختیار ہونے کی وجہ سے معاف ہے مگر دوسری کا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک معاشرہ بہترین معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مرد اور عورتیں دونوں اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ اگر ہم ایک پاک صاف پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہیں تو خواتین کو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کریں اور مرد اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں اور معاشرہ بہترین ہو جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کرے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ گناہ و ثواب کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی وجہ سے کسی کے گناہوں پر کسی دوسرے شخص کی پکڑ نہیں ہو۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ بے پردگی کا عذاب خواتین کو ملے گا۔ مردوں کو اپنی بدنگاہی کا حساب خود دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو